بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یاد رہے کہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ جس اہم بات کی جانب دلانے جا رہے ہیں، یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جو کہ اذان کے ساتھ منسلک ہے۔ یاد رہے کہ اذان دینے، اذان سننے اور اس کا جواب دینے اور اس کے بعد دعا پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں اور اس پر بڑے اجر کا وعدہ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان نیکیوں کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ ہم آپ کو اذان دینے اور اس کا جواب دینے کے اجر کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کے دوران بیت الخلاء جانا کیسا ہے اور اس بارے میں فقہ کی آراء کیا ہے۔ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہت ہی اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اذان کے دوران بیت الخلاء جانا چاہیے یا نہیں، اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ اذان دینے اور اذان کا جواب دینے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ تو چلیے آپ کو پہلے اذان کے چند فضائل بتاتے ہیں جو کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ باروایت ابن ماجہ۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر چیز گواہی دے گی، گویا اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے اذان کا جواب دینے کی تو اس حوالے سے ایک روایت میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دگنا اجر ہے اے عمر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن، اچھا اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کرا دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کی، اور اذان کا جواب دینے کے حوالے سے کئی احادیث میں تاکید بھی ملتی ہے اور ساتھ میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اذان کا جواب کیسے عرض کیا جائے۔ اذان کے دوران کی دعائیں بھی سکھلائی گئی ہیں اور اذان کے بعد کی دعائیں بھی، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، جو شخص اذان سننے کے بعد درجہ ذیل دعا پڑھے گا اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی۔ مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اس کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اذان کو خاموشی سے سنا جائے اور بتائی گئی دونوں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی اذان کے دوران کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی ہیں، جن پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ اذان دے نہیں سکتا تو کم از کم اذان کو خاموشی سے سنے، اس کا جواب دے اور اس کے بعد کی دعا کا اہتمام کرے تاکہ اس ثواب کا مستحق بن سکے۔ آپ نے اذان کے فضائل جان لیے اور چلیے اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سوال کے جواب کی جانب
کہ آیا اذان کے وقت بیت الخلا جانا درست ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے فقہا کا کہنا ہے کہ اذان کے وقت استنجا وغیرہ کے لیے بیت الخلا جا سکتے ہیں، بالخصوص جب کہ تقاضا شدید ہو۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اذان کے وقت نہ جائیں اور خاموش ہو کر اذان سنیں اور اس کا جواب دیں، کیونکہ اذان در حقیقت نداء الہی ہے، اور اس کا ادب و احترام یہ ہے کہ آدمی جس کام میں مشغول ہے یا جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کو موقوف کر دے اور اذان سن کر جواب دے، کیونکہ اذان کو خاموشی سے سننے کی اور اس کے جواب دینے کی نہ صرف احادیث میں تاکید ملتی ہے، بلکہ اذان دینے، اذان کا جواب دینے اور اذان کی دعائیں پڑھنے پر بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو بتلا دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں وقفہ چونکہ بہت کم رہتا ہے، اس لیے مغرب سے پہلے ہی استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جانا چاہیے تاکہ جماعت فوت نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کو عین اسی وقت استنجا وغیرہ کی شدید ضرورت محسوس ہو تو وہ جا سکتا ہے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اشد ضرورت ہو تو اذان کے وقت بیت الخلا جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اذان کے احترام کی وجہ سے اذان کے وقت بیت الخلا جانے کو مؤخر کیا جائے، کیونکہ جب انسان بیت الخلا جاتا ہے تو بیت الخلا کے اندر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب انسان اذان کے وقت بیت الخلا میں چلا جائے گا تو پھر اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ نہ تو اذان کے الفاظ کا جواب دے سکے گا اور نہ ہی اذان کے بعد کی دعا پڑھ سکے گا۔ لہٰذا اذان کے وقت بیت الخلا جانے سے انسان احادیث میں بیان کیے گئے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ قضاء حاجت انسان کی فطری ضرورت ہے۔ بیدار ہونے کے بعد عام طور سے انسان کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیت الخلا جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے، اسلام میں اس کی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ابو داؤد نے اپنی حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد میں تقریباً 25 ابواب منعقد فرمائے ہیں اور ان سب میں آداب خلا یعنی پیشاب و پخانے کے طور طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ہماری شریعت کتنی جامع اور مکمل شریعت ہے کہ اس میں استنجا جیسی معمولی چیز کے لیے اس قدر آداب ہیں، اور اسی لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہتے ہیں۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض مشرکین کی طرف سے استہزاء اور طنز کے طور پر ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر نے تو تم لوگوں کو ساری ہی باتیں سکھائی ہیں، یہاں تک کہ پخانہ کرنے کا طریقہ بھی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ہاں بے شک انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ پخانہ و پیشاب کے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کریں، یا یہ کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا یہ کہ ہم کسی چوپائے کے گوبر اور لیت یا ہڈی سے استنجا کریں۔ باروایت صحیح مسلم۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی قابل استہزاء کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس مذہب کی جامعیت کی دلیل ہے، اور بلا شبہ وہ خاص وقت ایسا ہوتا ہے اس وقت اللہ کا نام لینا، اس سے دعا کرنا بے ادبی کی بات ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب کوئی بندہ قضائے حاجت کو جائے تو مشغول ہونے سے پہلے دعا پڑھے، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلا جانے کا ارادہ فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں بسم اللہ کا تذکرہ ہے، اس لیے مذکورہ دعا کے شروع میں بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیثوں سے اور خبیثنیوں سے۔ باروایت صحیح مسلم۔ یاد رہے کہ یہ دعا بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا ہے، جس کا یہ مطلب ہوا کہ بیت الخلا کے اندر نہ تو کسی دعا کی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی بات کرنے کی، اسی لیے یہ بتا دیا کہ داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لی جائے۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔